صرف آخری ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ شاہ صاحب موجود ہیں, ہم ان کے بچے ہیں, ان سے سن کر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. 17 سال کا ایک بڑا لمبا ٹائم پیریڈ. باقاعدہ ملاقات تو شاہ صاحب سے نہیں ہو پائی, لیکن پھول چوک پر شاہ صاحب آتے تھے, دیگر جگہوں پر اللہ کے فضل و کرم سے وہاں حاضری دیتے تھے, اور وہ تحقیقیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں. یہ میں کوئی جھوٹی چاپلوسی نہیں کر رہا, سچی چاپلوسی کر رہا ہوں. اور علامہ ابراہیم زرنوجی اپنی کتاب تعلیم المتعلم فی طریق التعلم کے اندر فرماتے ہیں کہ چاپلوسی ایک بری صفت ہے, لیکن اگر استاذ کے سامنے کی جائے تو وہاں یہ بری صفت نہیں ہے. تو یوں چند باتیں میں صرف عرض کروں گا کہ انہوں نے اہل سنت کے عقائد اور نظریات کے اوپر اس طرح سے پہرا دیا ہے کہ ہم اپنی نوجوانی کی عمر سے دیکھ رہے ہیں, چھوٹی عمر سے دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے مشکل محاذ آئے, بڑے بڑے مشکل وقت آئے, بڑی بڑی مشکل گھڑیاں آئیں, مشکل اوقات آئے, بہت سے لوگوں کے قدم ڈگمگا گئے, لیکن جس کی پشت کے اوپر حضرت سیدنا غوث اعظم کا پنجہ تھا وہ قبلہ سید مظفر شاہ صاحب کبھی نہ گھبرائے, کبھی نہ گھبرائے, قدم نہ ڈگمگائے. اللہ کی رحمت سے چاہے وہ فضائل الصحابہ کے موضوع پر ریلی ہو یا حق کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا ہو, وہ کینیڈا کے جدید مجدد کے سامنے علم کے دریا بہانے ہوں, یا رافضیوں کی اٹھتی ہوئی یلغار کے سامنے اپنے علم کے موتیوں کو بکھیرنا ہو, ہر وصف کے اندر شاہ صاحب کی ذات جدا نظر آتی ہے. سبحان اللہ کی آواز ہے. پتہ نہیں آپ لوگ لگتا ہے تھکے ہوئے یار, بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز. تو لہذا ابھی چند دن پہلے میں نے کلپ دیکھا, ایک بدبخت شخص ہے, بڑا بدبخت شخص ہے, اویس ربانی نام کا, اور وہ حنیف قریشی کو لے کر مناظرے کے لیے گیا. میں نے کہا تمہیں بھی پتا تھا کہ نہ اس نے نیچے آنا ہے نہ ہم نے اوپر جانا ہے, چلو تھوڑی سی سوشل میڈیا پر انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی. اس نے بولا جو میرے منہ پہ کالک لگی ہوئی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائیاں کر کر کے تھوڑا اس کو صاف کروں, تھوڑا سا لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈالنے کی کوشش کروں, کچھ تو میرے کہیں نہ کہیں بیانات دوبارہ شروع ہو جائیں. میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک جلسے میں یہی کہا, کراچی والوں نے تجھے ریجیکٹ کر دیا ہے, تیرے واپس آنے کی ایک ہی صورت ہے, سچے دل سے توبہ کر, رجوع کر, اس پر قائم رہ. جب ہمارے اساتذہ, جب اہل سنت کے اکابرین تجھے اوکے کی ڈگری دیں گے تبھی کراچی والے تجھے دوبارہ قبول کریں گے, اس سے پہلے کوئی چانس نہیں ہے واپسی کا. اور وہ بدبخت ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھ کر یہ بول رہا ہے. ایک ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو کہ آپ نے چند مسالے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنے پڑے ہوں, اور بہت یعنی وہ اب تک یعنی کبھی بھولے گا نہیں وہ کہ یار یہ جو واقعہ ہوا تھا نا, صرف اس وجہ سے کہ میں نے اس کو بلا لیا تھا اس کو بلا لیا تھا اور مجھے یہ اس کے نتائج فیس کرنے پڑے. تو ایسا کوئی ایک واقعہ جو آپ کو یاد رہے گا؟ بہت سارے. 21 رمضان کی نشریات تھی, تو 2 صاحبان اس میں تشریف فرما تھے. مفتی حنیف قریشی صاحب اس پروگرام میں ظاہر وہ پنڈی سے ہوتے ہیں, خاص طور سے کراچی آئے ہوئے تھے, تو ہم نے ان سے وقت لیا. علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اور پھر دیگر پینل بھی بڑا اکابر علماء کا, میرے خیال مولانا اسحاق صاحب کا پینل تھا, اور اس طرح سب لوگ شامل تھے شاید. تو اس میں جو معاملہ یہ ہوا کہ مظفر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ حنیف قریشی میں تو نہیں بیٹھنا ہے. نے کہا جناب وہ یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا. ربانی اب ربانی کیا کرے, ایک تو یہ کہ دونوں مسلمان ہیں نا, دوسرا دونوں عالم ہیں, اور تیسرا یہ کہ مہمان سب سے بڑھ کے ہمارے یہاں جو پختون دوست ہیں ان کے کوئی مہمان آ جائے تو دشمن بھی ہونا تو مہمان ہے. سندھ کے لوگ بھی ایسے ہی, مہمان پہلے ہے بعد میں ساری باتیں. وہ اسی سندھ سے تعلق رکھنے والا سندھی, اور وہ کس مہمان کے بولے جناب آپ جائیں ہمارا دوسرا مہمان ناراض ہو رہا ہے, نہیں ہو سکتا. میرے پاس تجویز کیا تھی, لے دے کے پھٹا شروع ہو گیا وہاں پہ. میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں, پینل تو بیٹھنا تھا نا ساتھ میں, 15 منٹ آپ 15 منٹ آپ کی موجودگی میں یہ نہ ہو, یہ ان کی موجودگی میں آپ نہ ہو, ایسے کر لیں. ربانی یہ یا میں, یعنی میں نے اس دن اسٹوڈیو میں سامنے آمنے آلموسٹ بیٹھے ہوئے, یہ میں نے اس دن دوسری شادی کا ارادہ بھی ترک کر دیا. یہ یا میں والا معاملہ آگے تو کیا کرنا ہے ربانی صاحب. تو میں نے سمجھایا کہ میرے مہمان ہیں, مجھے اس آدمی کے ظرف پہ شاباش دینے کا دل کرتا ہے. حنیف قریشی صاحب نے ہاتھ چومنے کی کوشش کی, حالانکہ دیکھیں بڑا مقام ہے حنیف قریشی کا. میں نے کہا یہ سید ہیں, سادات ہیں ہماری سر آنکھوں پہ, یہ بیٹھے ہم جا رہے ہیں. مجھ سے انہوں نے کہا, میں نے کہا میں تو ان کو بھیج نہیں سکتا, میرے پروگرام میں تو بیٹھیں گے, آپ بیٹھ جائیں, میری درخواست ہے. غصے میں آئے, اٹھے, جلدی ہے. اور یہ جملہ ان کا بڑا چبھا مجھے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں چھپے ہوئے شیعہ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, کھلے ہوئے شیعہ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. یار دکھ ہوا مجھے. یہ چلو یہ باتیں مسلکی ہیں, مگر اخلاقی طور سے کسی کے سامنے یہ بات کہنا, میں نے حنیف قریشی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اس دن. آپ اس کو جتنا برا بلا کہہ رہے ہیں, تنقید کا نشانہ بنانے, اخلاقی معاملے میں نہ, وہ اس دن آگے نکل گیا. نے کہا میری جگہ پہ یہ بیٹھے سید ہے نا, یہ احترام کہاں جائے گا یار. اور ایک سید ذات کے بارے میں, شاہ صاحب کے بارے میں بولتا ہے کہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کوئی تلخ واقعہ بیان کریں, اس کو لے دے کے ایک ہی واقعہ ملا. ویسے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے, ہمیں سادات سے بڑی محبت ہے, لیکن بدبخت نے وہاں اگر وار کیا
تو सैयदजादे के ऊपर वार करने की कोशिश की। मैंने कहा बेटा जितना भी जोर लगा ले, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। गौसे आजम की गली की तो सच की ये शान है, और जब गौसे आजम की औलाद से किसी का ताल्लुक हो, इल्म के नूर से किसी का सीना मुनव्वर हो, फैज गौसे आजम की बारगाह से डायरेक्ट वास्ता दर वास्ता आ रहा हो, तो मैंने कहा उनकी शान को तेरे जैसा दाढ़ी मुंडा कम नहीं कर सकता। हमारे दिलों से इनकी मोहब्बत कम करना इतना आसान नहीं है। एड़ी चोटी का जोर लगा ले, दोबारा पैदा होकर भी आएगा, तब भी इनकी अजमत दिल से खत्म नहीं करेगा। जैसी पहले थी अल्लाह की रहमत से और बढ़ गई है। सुभान अल्लाह की आवाज है यार। तो उसने, मैं एक अहम बात सिर्फ फर्ज कर रहा हूं, उसने कहा कि जनाब मुझे एक बात ये बड़ी बुरी लगी कि एक प्रोग्राम में हनीफ कुरैशी बैठा हुआ था, उसको मैंने इनवाइट किया हुआ था और किबला शाह साहब तशरीफ लाए, तो शाह साहब ने ये फरमाया, अब ये सच है झूठ है ये तो अलग बात, लेकिन उसकी गंदे जहन और गंदी सोच की मैं आपको पहचान करवाना चाह रहा हूं। उसने कहा कि जनाब शाह साहब ने फरमाया कि खुले हुए रावजी के साथ बैठ सकता हूं, छुपे हुए रावजी के साथ बैठ नहीं सकता। मैंने कहा तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? ये बात तो ऐन तकाजा ईमान के मुताबिक की गई है। ये तो ऐन तकाजा ईमान है कि छुपा हुआ रावजी अगर हमारे साथ बैठेगा तो वो तो लेबल सुन्नियत का लगा कर बैठेगा, हमारे बैठने से उसको सनद मिलेगी, लोग समझेंगे जनाब लगता है इसकी तौबा कबूल हो गई है, इसको भी एक्सेप्ट किया जा चुका है, लिहाजा अगर दूसरे ग्रुप में जाकर बैठना है तो बैठो, फिर देखेंगे तुम बात कोई अहले सुन्नत के मसलक से हटकर करके तो देखो, फिर दलाइल के अंबार सामने से लगेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि उस बदबख्त ने कौन से नुक्ते को उठाया और सोशल मीडिया पे इसको आम करने की कोशिश की। ये फितना है ना, फितना जिसको फैलाने की कोशिश। और अभी हमारे जुल्फिकार शाह साहब ने रगड़ा दिया जब सदाकत फरीदी को, तो जैसे ही रगड़ा मुकम्मल हुआ और उसने रुजू किया, उसने बोला ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो गलत तर्जमा किया है। और जैसे ही उसने रुजू किया 2 दिन के बाद यही ओवैस रब्बानी अपने साथ पॉडकास्ट में उसको बिठाता है। तो मैंने कहा जहां भी कोई रावजी नजर आता है, जहां भी कोई गाली नजर आता है, जहां भी कोई तबर्राई तुम्हें नजर आता है, तुम उसको अपने पास बिठा लेते हो। इसका मतलब तुम खुल के बताओ कि तुम कौन सी पार्टी से हो। अहले सुन्नत के अकाबिरीन ने जो नजरियात हमें दिए हैं वो अल्लाह की रहमत से किबला शाह साहब हमें बताते हैं, और इनके दामन से वाबस्ता रहिए, इनसे मोहब्बत अपने कल्ब और जिगर में बढ़ाइए। जितनी इनकी मोहब्बत बढ़ेगी इंशाअल्लाह उतना तकर्रुब बढ़ेगा, उतना तकर्रुब बढ़ेगा। अल्लाह करीम मुझ गुनाहगार के कल्ब में भी किबला सैयदुस सादात फख्रुस सादात शाह साहब की मोहब्बत को बढ़ाए, उरूज अता फरमाए, इनके फयूज़ व बरक़ात मुझे भी अता फरमाए, आप सबको भी अता फरमाए, और हमें अहले सुन्नत के सही और हकीकी नज़रियात के ऊपर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।